یا حسین 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 اجل 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 یا حسین 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 اجل 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 یا حسین 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 اجل حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مقتدانا و ہادینا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم صلوات بھیجو محمد علیکم برادران عزیز اور محبان آل رسول علیہ السلام، آپ کے دیار میں یہ میری دوسری مجلس ہے۔ جس کو خطاب کرنے کے لیے آپ حضرات کے روبرو ہوں۔ آپ میرے لیے نئے نہیں ہیں اور میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں، کیونکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا رشتہ ہے۔ اور وقت بھی مجھے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد جلوس بھی برآمد کیا جائے گا، علم مبارک برآمد ہوں گے۔ تو اسی اعتبار سے میں آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے جو معروضات عرض کرنا ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ نکل جاؤں گا۔ یہی آیہ مبارکہ ہے کہ جس کی میں نے کل بھی آپ حضرات کی خدمت میں، جو حضرات میری مجلس میں تھے، وہ تائید فرمائیں گے کہ اسی آیت کے ماتحت
میں نے آپ حضرات کی خدمت میں مجلس کو خطاب کیا تھا، اور پھر آج اسی آیہ مبارکہ کو عنوان کلام قرار دیتے ہوئے مجلس کا آغاز کیا ہے۔ تھوڑا سا میں بولوں گا اور تھوڑی سی محنت آپ کو بھی کرنا ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ مولانا سرکار صاحب اگر اسٹیج پہ تشریف لے آئیں تو بہتر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ برادران عزیز اور محبان علیہ رسول، آپ حضرات کی تمہید کو اور اس وقت کو رائگانہ کرتے ہوئے جہاں سے میں نے کل صبح کی مجلس کو چھوڑا تھا وہیں سے میں آغاز کرتا ہوں۔ عزیزو، شاعری کا بھی دور چلا اور آپ مسلسل خطیبوں سے، ان کی مجلسوں سے برابر سن رہے ہیں، اور ہر ذاکر، ہر خطیب اپنے انداز سے آپ حضرات سے مخاطب ہے، اور یہ خاکسار بھی آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کر دوں کہ ولایت علی ابن ابی طالب کا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ جو فاصلوں کو ختم کرتا ہے، محبتوں کو قریب کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو یکجا کرتا ہے، نفرتوں کو کافور کرتا ہے، اور بھائی چارگی کو پیدا کرتا ہے۔ اتحاد کہیں اور نہیں ملتا۔ بزم عزائے حسین علیہ السلام میں اتحاد بھی نظر آتا ہے، اتفاق بھی نظر آتا ہے۔ یہ درس ہم کو کہاں سے ملا؟ یہ درس ہم کو کس نے دیا؟ یہ انداز ہم کو کہاں سے ملا کہ ہم ایک دوسرے کو یہ نہیں سوچتے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کون آیا ہے؟ ہماری نگاہ میں سب عزادار ہیں حسین کے، ہماری نگاہ میں سب مہمان ہیں حسین ابن علی کے۔ کوئی کسی کا میزبان نہیں ہے، کوئی کسی کا مہمان نہیں ہے۔ آپ کے میزبان کو حسین کہتے ہیں، اور حسین کے چاہنے والوں کو عزادار کہتے ہیں۔ بس یہ ملحوظ خاطر رکھیے گا میرے عزیزوں۔ میں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی جو مجھے معروضات عرض کرنا ہے وہ عرض کرنا ہے کہ بسطتاً فی العلم والجسم، میری گفتگو علم اور طاقت، ہمت، عزم کے حوالے سے تھی۔ جہاں میں نے کل گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے آغاز تقریر ہے میرے عزیزوں۔ یعنی کربلا اس مقصد کا نام ہے، کربلا اس منزل کا نام ہے، کربلا اس ہدف کا نام ہے کہ جو ایک وقت کے لیے نہیں تھی، بلکہ کربلا کا مشن قیامت تک کے لیے تھا۔ امام حسین علیہ السلام، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد۔ ایک وقت کے لیے کربلا نہیں تھی، کربلا کی عزم و قربانی ایک وقت کے لیے نہیں تھی۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نے امام حسین کو سمجھا، حسین کے پیغام کو نہیں سمجھا۔ مقصد امام کیا تھا؟ امام کربلا میں کیوں آئے؟ کیا ہدف لے کے آئے؟ مقصد امام کیا تھا؟ میرے عزیزو، ہم اتنے عزادار اپنے گھروں سے نکل کے آئے ہیں، ہم عزادار اپنے وطنوں سے دور ہو کر امام کی عزاداری کے لیے آئے ہیں۔ کیا جتنے حضرات میرے روبرو ہیں، کیا یہی سب حسین کے عزادار ہیں؟ تعداد دیکھی جائے تو 10,000، 15,000، 20,000 کا مجمع ہے، لیکن سامنے صرف 200 ہیں یا 300 یا 400، جو بھی آپ تعداد معین کریں۔ لیکن میرے عزیزو، امام علیہ السلام کے عزادار کا فریضہ یہ ہے کہ جو جناب زینب کی یونیورسٹی ہے، یہ جو شہزادی کا مرکز ہے، یہ جو مرکز علم ہے، بی بی نے ایک وقت کے لیے معین نہیں کیا
میرے عزیزوں آتے خالی دامن ہو لیکن بارگاہ زہرا سے نایاب لے کے جاتے، گوہر نایاب. کہیں عباس کی شجاعت کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں علی کے علم کا تذکرہ. توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم. آئیے اور عزائے امام حسین علیہ السلام میں، یعنی ہم اپنی تمام مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے عزائے امام حسین علیہ السلام سے ہم دور ہیں. میرے عزیزوں اتنا غور کر لینا چاہیے عزاداروں کو کہ ہم یہاں رہنے کے باوجود عزائے حسین پہ نہیں آتے، لیکن وہ شہزادی جنت البقیع سے آ کر، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ بی بی اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے نکل کے آتی ہے اور آ کے اپنے عزاداروں کی آنکھوں کے سامنے رومال سیدہ بچھا ہوا ہوتا ہے. یہ بی بی آپ کے آنسوؤں کی منتظر رہتی ہے. میرے عزیزوں آئیے، نہ جانے کس کے پہلو میں یہ بی بی ہو، نہ جانے کس مومن کے پہلو میں اس شہزادی کا گزر ہو، نہ جانے کون معصوم کس کی بارگاہ میں بیٹھا ہو. تو لہٰذا بجائے ہمیں سڑکوں پہ پھرنے کے بارگاہ شہزادی زینب میں آ کے شرف حاصل کرنا چاہیے. نہ جانے کون خطیب کس موقع کے اوپر کیا بات پیش کر دے اور آپ حضرات تک وہ پیغام ایک ہدایت کی طور پہ پہنچ جائے. نہ جانے اسی لیے شہزادی نے اس مجلس کو برپا کر کے کہ تمام کتابیں پڑھ دو، اتنا کتابوں میں نہیں مل پاتا جتنا خطیب ایک مجلس میں دے کے چلا جاتا ہے. توجہ ہے عزیزان محترم. یعنی تنقید کر دینا بہت آسان ہے خطیب کر کہ کیا پڑھ دیا کیا نہیں کہہ دیا، لیکن یہ میرے عزیزوں ذرا اتنا غور کیجئے گا، اگر ایک اعلان کے لیے کہہ دیا جائے کہ آپ ایک اعلان کر دیجئے تو پیروں میں لغزش آ جاتی ہے، زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے. ایک اعلان نہیں کیا جاتا، لیکن تنقید کا ماحول اتنا چلا ہوا ہے، اتنا گرم ہے کہ اس نے کیا پڑھ دیا، یہ تو بچپنے کی بات تھی، یہ تو بزرگوں سے سنا تھا. میں جملہ یہی کہنا چاہتا ہوں، کربلا ایک مرتبہ ہوئی ہے، کربلا ایک مرتبہ ہوئی ہے، کربلا بار بار نہیں ہوئی ہے. جو امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد کربلا میں چھوڑا تھا، اس مقصد کو لے کے ہمیں قیامت تک زندگی بسر کرنا ہے کہ حسین کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجلسوں میں آؤ نماز سے دور رہو. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں ایک منزل تک لانا چاہتا ہوں. عزاداران حسین کا عزادار بننا بہت آسان ہے، حسین کو دوست بنانا بہت آسان ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچئے کہ ہم نے جو حسین سے دوستی کی ہے، آیا ہمارے حسین نے بھی ہم سے دوستی کی ہے یا نہیں؟ آئے ہائے ہائے. بہت توجہ میرے عزیزوں، تھوڑا سا سطح ذہنی کو، کیونکہ مومنین آ رہے ہیں، یہ میری تمہید چل رہی ہے تاکہ میں ایک منزل تک آپ حضرات کو لے کر آؤں، ایک مشن تک آپ کو میں لے کر آؤں، ایک منزل مقصود تک میں آپ کو پہنچاؤں. بس میں اپنا منزل یہاں سے شروع کر دوں کہ امام حسین کی اس عزا کا احترام کرنا ہے. اس عزائے امام حسین علیہ السلام کو ہم ادب و احترام کے ساتھ سمجھیں، اس پر آئیں اپنے امام کی وہ قربانیاں کہ جو امام حسین اور شہزادی زینب نے قید خانہ شام میں رہنے کے بعد کہا تھا کہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، بس ایک مکان خالی کر کے دے دیا جائے تاکہ میں اپنے کربلا والے شہداء کا ماتم کر سکوں. بس یہ خیال رکھ کے آپ مجلس میں آیا کیجئے. اور میرے عزیزوں پھر جب مجلس سے جائیں گے اپنے بدن کی طہارت دیکھیے، بدن کا ہلکا پن دیکھیے کہ شہزادی نے ہم کو کیا عطا کیا ہے، ہم کیا بارگاہ شہزادی کونین سے لے کے آئے ہیں. شہزادی کل بھی معجز نما تھی، شہزادی آج بھی معجز نما ہے، قیامت تک بھی معجز نما ہے. صلوات پڑھیے گا محمد اور آل محمد. بس میرے عزیزوں یہ میرا چھوٹا سا معروضہ تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، اور میں یہاں سے آپ حضرات کے درمیان اس منزل کی طرف بڑھوں کہ جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا بھی شرف حاصل کیا، اور جہاں سے کل میں نے اپنی مجلس کو چھوڑا تھا وہیں سے میری تقریر کا آغاز ہے. عزیزوں، شجاعت، بہادری، طاقت، یہ ایک بڑا امتحان ہے، لیکن اللہ نے کس کس کا استفا کیا اور کس کس کی شجاعت سے کس کس کو محفوظ رکھا، کس کی نبوت کو محافظ کون بنا، یہ تمام میرے موضوعات میں باتیں ہیں میں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیں، شب ہجرت کے اوپر ابھی ہمارے کمیل صاحب نے ایک شعر پیش کیا تھا، اور وہیں سے میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے عزیزوں، جب کفار قریش نے ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر حملہ آور ہوئے، تلواریں نکال لی،
کہ نبی کو ہم قتل کریں گے، جب نبیوں کی جان کی پر تلواریں لٹکتی تھی نا کفار قریش کی، تو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ نبیوں نے ہجرت کی ہے بہت توجہ کے ساتھ۔ آخری نبی نے مکے کو چھوڑا اور مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ جب آپ نے مکے کو چھوڑ دیا اور مدینے کی طرف آپ نے ہجرت کی، تو آپ نے اپنے جانشین مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بستر پر چھوڑا۔ بہت توجہ کے ساتھ، پر یہاں سے میری تقریر کا آغاز ہو گیا میرے عزیزو۔ جیسے ہی آپ بستر رسول پر مولا متقیان سے کہا، اے علی میرے بستر کی حفاظت آپ کو کرنا ہے، اور کہا کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ توجہ کے ساتھ میرے عزیزو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ مولا متقیان ہے، شب کفار قریش کی تلوار نکلی ہوئے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ اضطراب ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ بڑا اطمینان کے ساتھ علی کا یہ کہنا کہ جیسا میں شب ہجرت سویا مجھے ایسی نیند کبھی نہیں آئی، یہ عجب جملہ تھا، کمال جملہ تھا میرے عزیزو۔ میرے مولا کا، مولا متقیان سو گیا، اور آخری جملہ یہ تھا میرے حبیب کا کہ اے علی یہ کچھ مکے والوں کی امانتیں ہیں، صبح جب مکے والے آئیں گے تو ان کی امانتوں کو واپس کر دیجئے گا۔ میرے عزیزو، ابو طالب کے لال نے رسول سے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ ان مکے والوں کے مال کی جو ان کی امانتیں آپ کے پاس ہیں کہ اس کی مجھے فہرست مرتب کر کے دے دیجئے، اس کا نام مجھے لکھ کے دے دیجئے کہ کس کی امانت کیا ہے، کس کو مجھے کیا دینا ہے، کس نے کیا امانت آپ کے حوالے کی تھی۔ علی ابو طالب کا بیٹا اپنی جگہ مطمئن ہے، رسول کا جملہ اپنی جگہ پر ہے۔ علی بستر پر سو گئے، تلواریں لٹک رہی ہے۔ کوئی اچک اچک کر یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ محمد سو رہے ہیں۔ اب جو ہم پہ یہ الزام ہے نا، یہ الزام ہے کہ یہ تو شیعہ علی کو محمد سے بڑھا دیتے ہیں، اب ہم پر شکوہ نہ کیجئے گا، ہم سے شکایت کا گلہ نہ رکھیے گا۔ عزیزان محترم، کیوں شب ہجرت دیکھیے کہ علی کو محمد کہہ کے کون پکار رہا تھا۔ توجہ فرمائیے گا میرے عزیزو، شب ہجرت علی کو محمد کہہ کے کون پکار رہا تھا؟ ہم نے علی کو کبھی محمد کہہ کے نہیں پکارا، ہم نے ہمیشہ علی کو علی کہا ہے۔ عزیزو، تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ شب ہجرت یہ لوگ اچک اچک کر دیکھتے رہے کہ یہ تو محمد سو رہے ہیں، انداز محمد جیسا ہے، سانس لینے کا انداز محمد جیسا ہے، چادر اوڑھنے کا انداز محمد جیسا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ان کی نگاہیں خطا کر رہی تھی، علی اطمینان سے سو رہے تھے۔ سنیے گا عزیزان محترم، جب مولا سو رہے تھے، امانت علی کے حوالے تھی۔ عزیزو، نہ کوئی فہرست ہے، نہ کوئی کاغذ ہے، کوئی کچھ علی کے حوالے نہیں کیا گیا۔ صبح کو مکے والے اپنی امانتیں لینے کے لیے آئے اور پوچھا محمد کہاں گئے؟ تو علی کا جواب یہ تھا، کیا تم نے مجھے حوالے محمد کو کیا تھا؟ توجہ فرمائیے گا میرے عزیزو، کیا تم میرے حوالے محمد کو کر کے گئے تھے؟ عزیزو کا امانتیں، علی نے امانتوں کو نام لے کر نہیں دیا میرے عزیزو۔ مکے میں یہ امانتیں جو مکے والوں کی تھی سامنے رکھ دی، کہا جس کی جو امانت ہے وہ امانت اٹھاتا جائے، اپنے گھر چلا جائے۔ عزیزان محترم، ایک ایک آتا رہا، امانت اٹھاتا رہا۔ جب امانتیں اٹھا کر یہ لوگ جا رہے تھے تو ان میں شاطر دماغ بھی تھا، اس نے اپنی امانت کے ساتھ میں دوسرے کی امانت کو اٹھایا۔ یہ عدالت علی ابن ابی طالب تھی، عدالت علی ابن ابی طالب تھی۔ اس نے اپنی امانت کے ساتھ میں دوسری امانت کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جب چلا تو میرے عزیزوں وہ امانت جو دوسرے کی تھی وہ اس کے ہاتھ سے چپک کر رہ گئی، اس کے ہاتھ سے مس ہو کے رہ گئی۔ تو علی کہتے ہیں کہ تو نے جانا نہیں کہ میں بیٹا کس کا ہوں، جانشین کس کا ہوں۔ تھوڑا سطح ذہنی کو بلند کیجئے گا۔ ارباب کرام، آپ کی خدمت انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ مولا متقیان علیہ السلام، کیونکہ مجھے آپ کو شجاعت علی ابن ابی طالب تک لانا ہے، کل میں نے باب الحوائج کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کیا تھا۔ عزیزو، جیسے ہی یہ امانتیں واپس ہو گئی تو مولا متقیان نے یہ جو تمام ازواج رسول تھی، جو قبیلہ رسول سے تعلق رکھتی تھی، ان بیویوں کے قافلے کو مرتب کیا، اور مرتب کرنے کے بعد ایک مرتبہ مولا متقیان کہتے چلو ہمیں بھی مدینہ چلنا ہے۔ اماریوں کے ساتھ، پردے کے ساتھ یہ قافلہ مکے سے مدینے کی طرف رخصت ہوا۔ جب کفار قریش کو یہ پتا چلا کہ علی بھی جا رہے ہیں اور رسول بھی رات کو ہجرت کر گئے، تو ایک مرتبہ اعلان کیا کہ ان کو مدینے تک نہیں جانا چاہیے،
بلکہ ان کو اثناء راہ میں گھیر لینا چاہیے. یعنی یہ تیر و تبر اور نیزے لے کر اپنی سواریوں پہ سوار ہو کر اثناء راہ میں آ کر ابو طالب کے بیٹے کا راستہ روکا. بہت توجہ کے ساتھ عزیزان محترم, جب راستے کو روکا تو انہوں نے اپنے تیروں کو نکالا, تبر کو نکالا, نیزوں کو نکالا, اور نیزوں کو نکالنے کے بعد وہ وقت قریب تھا کہ یہ علی ابن ابی طالب پر حملہ آور ہوتے. تو عزیزان محترم, مولا متقیان تھوڑی دیر کے لیے میری طرف دیکھیے گا, آپ بہت محظوظ ہوں گے. بس جیسے انہوں کے تیر اور تبر بالکل قریب تھے کہ یہ امیر کائنات پر حملہ آور ہوں, تو ابو طالب کے بیٹے نے کہا کہ اتنا یاد رکھنا کہ میں عورتوں کے قافلے کے ساتھ ہوں, بے ادبی سے کام نہ لیجئے, ادب کو ملحوظ خاطر رکھیے. لیکن یہ کفار تھے, قریش تھے, دشمن رسول تھے. عزیزان محترم, کہا ہم آپ کو مدینہ نہیں جانے دیں گے. عزیزو, بس یہ کلمات کہنا تھے کہ ایک مرتبہ لجام فرس کو ابو طالب کے بیٹے نے اپنے ہاتھ میں لیا, اور لینے کے بعد کہا کہ اتنا سن لو کہ آج اس ہاتھ کو روکنے والا میرے ساتھ محمد نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, آج میرے اس ہاتھ کو روکنے والا میرا بھائی, میرا آقا محمد ساتھ نہیں ہے. بس میرے عزیزو, اب مجھے آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. عزیزو, جیسے ابو طالب کے بیٹے نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا, ایک ہاتھ میں لجام فرس کو پکڑا, پکڑنے کے بعد ایک مرتبہ جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے, نیزے گرے, جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھی, تلواریں گری, جن کے ہاتھوں میں تبر تھے, تبر گرے, سب کا گرنا تھا. اب جملہ آپ کے حوالے. ارے جب علی کے ہاتھ اٹھنے میں, علی کے ہاتھ اٹھنے میں یہ انداز تھا, اگر علی کی تلوار چل جاتی تو کیا ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. عزیزان محترم, دیکھا آپ نے شجاعت مولا متقیان, اس لیے استعفیٰ کیا گیا. اس کے بعد آگے بڑھئے. اب میرا حبیب, وہ پورا واقعات مجھے نہیں پڑھنا ہے. عزیزو, رسول غار میں جب آپ مدینے کی طرف بڑھے تو سرحد مدینہ پر ٹھہر گئے. آخری نبی, کیونکہ میں تاریخ پڑھنے کے زیادہ عادی ہوں, توجہ کے ساتھ میرے عزیزو, سرحد مدینہ پہ نبوت ٹھہری ہوئی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ نبوت کس کا انتظار کر رہی ہے. ہائے 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 ہائے, مجھے نہیں معلوم کہ نبوت کس کا انتظار کر رہی ہے. سرحد مدینہ پر آخری نبی نہیں, 1,24,000 نبی. بہت توجہ میرے عزیزو, ذرا سطح ذہنی کو بلند کر کے سنیں. ایک مرتبہ نبوت ٹھہری ہے. کسی نے سوال کر لیا, اے میرے حبیب, ٹھہرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ معلوم نہیں, نبوت آ گئی ہے, نبوت کے پیچھے پیچھے امامت آ رہی ہے. ہائے 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 ہائے, نبوت کے پیچھے امامت آ رہی ہے. بس میرے عزیزو, اصول دین تو آپ حضرات کے ذہن عالی میں ہوگی, نبوت کے بعد امامت ہے. سرحد مدینہ پر آخری نبی نے پہلے امام کا انتظار کیا. بہت توجہ میرے نوجوانوں, یعنی سرحد مدینہ پر آخری نبی نے پہلے امام کا انتظار کیا. آج حسین کے عزادار آخری محمد کا انتظار کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. عزیزان محترم, یہ تھا انتظار, یہ تھی شجاعت مولا متقیان. اب مجھے وہ پورے حالات نہیں پڑھنا ہے کہ مدینے میں کیا ہوا اور کس کس دور سے ادوار سے گزرنا پڑا. لیکن میرے عزیزو, اگر مولا متقیان علی ابن ابی طالب اور ابو طالب کا بیٹا نہ ہوتا تو میرے عزیزو, آج
نبوت کے یہ پیغام، نبوت کا یہ مشن ہم تک نہ پہنچ پاتا، کیونکہ زمانہ بڑا پورا شوب تھا، دنیا والے جان لینے کے لیے تلے ہوئے تھے۔ پہلے ابو طالب نے حفاظت کی، اس کے بعد ابو طالب کے بیٹے علی نے حفاظت کی۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے، اس منزل کے اوپر عزیزان محترم، وہاں بستر پہ لیٹ کر علی نے اپنے جسم سے رسول کے بستر کی حفاظت کی۔ جب غار میں پہنچے تو غار میں پہنچنے کے بعد ایک مکڑی ہے، اس مکڑی نے جالے کو تنا، اور تننے کے بعد جب معصوم فرشتہ آتا ہے، دیکھا کہ مکڑی نے جالے کو تن دیا ہے، غار کا منہ بند ہے، تو اس نے توڑنا چاہا لیکن وہ جالا نہ توڑ سکا۔ جب جالا نہ ٹوٹا تو ایک مرتبہ عجب نے، میرا دل کہتا ہے عجب نہیں کہ جلال کے عالم میں آ کے آستین کو الٹ کر، آستین کو الٹ کر، یہ میرے جملے ہیں میرا عزیزو، میرا دل کہتا ہے، خطابت میں کچھ بولنے کا حق بھی تو ہوتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ معصوم فرشتے نے جلال کے عالم میں اپنی آستین کو الٹ کر کہا ہو، یا علی مدد، یا علی مدد۔ بس جیسے یہ کہا تو مکڑی کو اللہ نے گویائی عطا کی، اور گویائی عطا کرنا تھا کہ مکڑی کہتی ہے اپنی طاقت سے توڑ کے دکھا، یہ نام لے کر تو میں نے جانا تنا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجی عظمت آل محمد پر۔ عزیزان محترم، دیکھیں کس کس طریقے سے حفاظت امام نے نبوت کی۔ ادھر میں آپ کو ایک منظر کی طرف لے کے آؤں کہ امامت ہمارے، میں نے کل بھی یہ جملہ کہا تھا کہ ہمارے اوٹوں کے ذریعے امام کو نہیں بنایا گیا، اور ذاکرین مسلسل امامت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ یہ قدرت کی طرف سے اہتمام تھا، اللہ کی طرف سے چنے گئے ہیں، اللہ نے ان کا استفا کیا ہے میرے عزیزوں۔ اور یہ سلسلہ ایک دن کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اب ایسے تو یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آئے تو عورتوں کی طرف اشارہ کیا جائے، میں کیا کہہ گا عزیزان محترم، سمجھنا آپ کا کام ہے، میں اشاروں میں کہہ کے گفتگو کو گزر جاؤں گا، جملے کو کہہ کر۔ عزیزوں، جب بھی حکومت کو علم کی ضرورت پڑی، بسطتاً فی العلم والجسم، میرے اس لفظوں کو ذہن میں رکھیے گا اور گفتگو اسی کے دائرے میں ہونا ہے، جب بھی حکومت کو ضرورت پڑی اور مسائل میں الجھے، اس وقت زمانے کا امام یاد آیا۔ ایک امام کی تاریخ نہیں ہے یہ، پہلے امام سے لے کے جتنے بھی امام ہیں گزرے ہیں ہمارے، آپ تاریخ اٹھاتے جائیے اور بادشاہوں کی حکومت دیکھتے جائیے۔ یہ بات الگ ہے کہ تخت و تاج و حکومت ان کے قبضے میں رہا، لیکن علم پہ قبضہ آل محمد کا رہا ہے نا۔ دلوں پہ حکومت انہوں نے، جسموں پہ حکومت انہوں نے کی ہے، دلوں پہ حکومت آل محمد کی رہی ہے۔ جسموں کو جھکانا آسان ہے، دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا بہت مشکل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو عزیزان محترم، تھوڑا سا آپ ملوز خاطر رہیں کہ ایک منزل تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ جناب عباس کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا تھا، تو تھوڑا سا میں پلٹ کر کے کس کس طریقے سے استفا ہوا، اور یہ شجرہ آل محمد کا کتنا طیب و طاہر ہے، اور اللہ نے کس طریقے سے انتخاب کیا۔ قبلہ، بڑی معذرت کے ساتھ آپ حضرات کے درمیان میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، اگر کہیں کچھ کمی یا کجی ہو تو میری اصلاح فرمائیے گا۔ جناب ابراہیم کے دو بیٹے، ایک جناب اسماعیل اور دوسرے جناب اسحاق۔ جناب ابراہیم کے جو بیٹے اسماعیل ہیں، ان کی نسل میں صرف اور صرف ایک نبی ہے، صرف اور صرف ایک نبی۔ جناب اسحاق کی نسل میں 4414 انبیاء۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی نبوت کا سلسلہ ادھر چلا۔ جناب اسماعیل کی نسل میں صرف ایک نبی، اور باقی جو ہے سردار ہیں،
اور وہ سردار کے جن کا دنیا لوہا مانتی تھی، کیسے کیسے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جناب ابراہیم کے دونوں بیٹوں کا آپ انتخاب دیکھیے کہ ایک کو کہ نسل میں ایک نہیں 4414 انبیاء کی فہرست، اور ایک نبی کے یہاں کہ ان کی نسل میں صرف ایک نبی، اور وہ کون سا نبی کہ جس کی پیشانی کے قطروں سے، میرے عزیزو قدر کیجئے گا جملے کی، جس کی پیشانی کے قطروں سے باقی انبیاء وجود میں آئے ہیں۔ توجہ فرمائے، وہ آخری نبی جناب اسماعیل کی نسل میں ہے، اور یہ 4414 انبیاء۔ میرے عزیزو، جناب اسماعیل مکہ ہے، قبیلہ جراحیم ہے، وہ مجھے پورے حالات نہیں چھوڑتے ہوئے ایک منزل تک مجھے آپ کو لانا ہے۔ عزیزان محترم، وہاں جناب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، آپ کے لیے دلہن کو تلاش کیا گیا۔ یہ زمانہ بھی بڑا پورا شوق تھا اس عالم میں۔ شمون بن حمون صفہ دیکھیں، جناب عیسیٰ کے بعد ہمارے آخری نبی میں 500-550 برس کا فاصلہ ہے، 500-550 برس کا، روایات میں اختلاف ہے، لیکن میرے عزیزو اتنا ہے کہ 500 تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ 500 برس کا فاصلہ، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کیا کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اس زمین کو بغیر ہادی کے خالی نہیں چھوڑا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک لمحے کے لیے بھی میں نے اس روح زمین کو بغیر ہادی کے خالی نہیں چھوڑا۔ تو جناب عیسیٰ تو چرخے چاروں پہ چلے گئے، آخر اس زمین پہ ہادی کون رہا؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ایک نہیں، عیسیٰ نے اپنے جانشین کا انتخاب کیا۔ کتنے جانشین تھے جناب عیسیٰ کے؟ 12 جانشین۔ کیا انتخاب ہے جناب عیسیٰ کا کہ میں ایک نہیں، یہ ایک آنے والی نسلوں کے لیے ایک عدد دے کے جا رہا ہوں، ایک عدد دے کے جا رہا ہوں۔ میرے بھی جانشین 12، آخری نبی کے بھی جانشین 12۔ تو عزیزان محترم، ان کے آخری جانشین کا نام شمون بن حمون صفہ، یا نام یاد رکھیے گا۔ ان کی ایک اسی نسل سے آنے والی میرے عزیزو ایک معظمہ خاتون جو نسل امامت میں آئی ہے، اس کو میں تھوڑا یہی روکتا ہوں۔ یہ جناب اسحاق کا تھوڑا سا خاکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب جناب اسماعیل کو سنیے۔ جناب اسماعیل کے جو نسل میں نبی آئے ہیں وہ ہیں کون؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں میرے عزیزو، اگر آپ خاموشی سے سن رہے ہیں مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ حالانکہ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، اپنے نوجوانوں سے سوال کروں کہ کرکٹ کے میدان میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، یہاں سے لے کے آخر تک سب بچے بتائیں گے کہ کیپٹن کون ہے، کیپر کون ہے، کس نے سینچری ماری ہے نا، یہ تمام حالات مل جائیں گے۔ لیکن اگر ہم آل محمد کے شجرے کے بارے میں پوچھیں تو ہم زیرو نظر آتے ہیں کہ آخر کہاں کہاں سے یہ ہمارا خانوادہ چلا ہے اور کس کس طریقے سے یہ ہم تک پہنچا ہے، کتنی محنتوں کے ساتھ آیا ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے گا۔ جناب اسماعیل کی نسل میں ہمارے آخری نبی، اللہ نے انتخاب کیا کس کا؟ جناب اسماعیل کی نسل میں آخری نبی کو رکھا، اور یہ شجرہ جو باقی چلتا ہوا آیا ہے جناب اسحاق کی نسل سے چلتا ہوا آیا۔ تو میرے عزیزو، اس میں سردار کتنے آئے اور کون کون سردار آئے؟ اس نسل میں عیسائی ہیں، عدنان ہیں، فہر ہیں، غالب ہیں، مالک ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ یہ پورا شجرہ ہے جناب اسماعیل کا۔ ہاشم ہیں، ابو طالب ہیں، عمران ہیں، نہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ اور اس میں پھر عبداللہ کے لخت جگر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تشریف لائے عزیزان محترم۔ اب اس کا انتخاب آپ کا عقد مبارک مدینہ منورہ میں ہوا، سلمہ بنت عمر کے ساتھ۔ ایک انتخاب ہے میرے عزیزو، پتہ نہیں میں اپنی بات کو پہنچا پاؤں گا یا نہیں پہنچا پاؤں گا، جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ جب یہ شجرہ طیب و طاہر
मौलाए मुत्तक़यान तक पहुंचा और हमारे और आपके आखिरी नबी की आंखें बंद हुई, तो मेरे अजीजों क़यामत ये हो गई कि जो इस तख्तो ताज का मालिक था उसको इस तख्तो ताज पे नहीं आने दिया। मैं क्या कह रहा हूं आपकी खिदमत में, गासिबों ने उधर मैयत रसूल, जनाज़ा रसूल पड़ा रहा, लेकिन किसी को यह फिक्र नहीं थी कि जिसका हम कलमा पढ़ रहे हैं, मेरे अजीजों जनाजे की नमाज में शरीक होना कितना बड़ा सवाब है, कितना बड़ा अजर है। यानी आपको अल्लाह उतनी जिंदगी का बोनस अता करता है, उतना आप हजरात को सवाब इतना बताया गया है कि तशय्युअ जनाजे में कि आप शिरकत करें, चाहे वो कोई भी हो, आपके ऊपर वाजिब किफायत करार दिया गया है। लेकिन इस उम्मत को क्या हो गया था कि जिसके दरमियान नबी था और नबी के इंतकाल की खबर सुनने के बाद बजाय वहां कुर्सी के ऊपर झगड़ा हो रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अबू तालिब का बेटा रसूल के करीब, और एक दिन नहीं 3 दिन रिवायतों में मिलता है आलम अहले सुन्नत की किताबों से कि 3 दिन तक जनाजे रसूल रहा। मैं पूछूंगा मेरे अजीजों कब तक रहा? 3 दिन तक। किस हालत में रहा? वो अरब की गर्मी, वो रेगिस्तान, वो तमाज़त, यानी अगर जमीन के ऊपर दाना भी गिरता था, लोग कहते हैं कि पैरों में छाले पड़ जाते थे, दाना जल के राख हो जाता था। इस आलम में क्या वहां फ्रीजर था या वहां कोई आइस की सिल्ली रखी हुई थी कि जिस पे माज़अल्लाह व नयाज़ुबिल्लाह खाकम बदहन हमारे आखिरी नबी की मैयत रखी हुई, तो 3 दिन तक जनाजा सही रहा, मैयत सही रही है। तो मैं अजीजों मैं यहां पर कहना चाहता हूं, अजब नहीं अबू तालिब के बेटे ने को पता था कि हमारे ऊपर जो नबी के मुतालिक एतराज है, आज ही उसके जवाब का बेहतरीन इंतखाब है। अबू तालिब के बेटे ने 3 दिन तक मैयत को रखकर दुनिया वालों को बता दिया कि जब रसूल के जिस्म में 3 दिन तक रखने के बाद खराबी नहीं आ सकती, तो वक्त आखिर हिज़यान कैसा आ गया था। तवज्जो फरमा रहे हैं अजीज़ान मोहतरम, थोड़ा सत्य ज़हनी को बुलंद करें और जो मैं पैगाम आपके दरमियान पहुंचाना चाहता हूं वो आसानी के साथ आप हजरात तक पहुंच जाए। उसके बाद अजीज़ान मोहतरम मौलाए मुत्तक़यान फरमाते हैं कि है तुम में कोई ऐसा कि जिसको रसूल ने अपने पास बुलाया हो और बुलाने के बाद इंतजार किया हो? कहा तुम में कोई ऐसा नहीं है, वो मैं हूं कि सफर में मेरा इंतजार किया गया और परिंदा मुझे खिलाया गया। क्या तुम में कोई ऐसा है कि जिसके बच्चों के कपड़े जन्नत से आए हों? अबू तालिब के बेटे ने एक एक जुमले को दोहराया, तुम में है कोई ऐसा कि जिसको गदीर के मैदान में हाथों पे उठा के कहा हो कि मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला? तुम में है कोई ऐसा कि जिसके वजह से जन्नत और जहन्नुम बनाए गए हों? हाय हाय हाय, सारा झगड़ा तो जन्नत और जहन्नुम के ऊपर है ना मेरे अजीजों। है तुम में कोई ऐसा? अली सवाल करते जाते हैं और सवाल करने के बाद जब सबकी निगाहें झुकी हुई थी तो अबू तालिब के बेटे ने कहा कि हम आदम से लेकर और यहां तक जितने हैं सब निकाह के पैदा हुए। हाय हाय, क्या जुमला था मेरे अजीजों खतीब सलूनी का। मेरे अजीजों मौला फरमाते हैं कि जितने हम हैं सब के सब उसाई हैं, अदनान हैं, फहर हैं, गालिब हैं, हाशिम हैं, हम जितने हैं सब निकाह के पैदावार हैं। है तुम में कोई ऐसा? आय हाय, अब मैं कैसे खुल के पढ़ूं मेरे अजीजों, अब मैं इससे बढ़ के जुमला नहीं कह सकता। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। है तुम में कोई ऐसा? तो मेरे अजीजों सब के सब सर झुकाए हुए थे। कहा कि हमें चुना गया है, ना कि तुम्हारा इंतखाब किया गया, और मुझे तो इसकी जरूरत भी नहीं है। तुम इस पे बैठ के हाकिम बनना चाहते हो? जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी हमारी हुकूमत तुम्हारे ऊपर भी होगी। आय हाय, तुम इनके ऊपर हुकूमत करोगे, हमारी हुकूमत तुम्हारे ऊपर होगी। बस मेरे अजीजों यही तो तारीख ने बताया है कि जब भी जरूरत पड़ी कहा अबू तालिब के बेटे को तलाश करो। कहा है, कहा क्यों? कहा अना मदीनतुल इल्म। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। यही मदीना है
مدینہ منورہ میں زلزلہ پیدا ہوا، تزلزل آیا زمین میں. جب زلزلہ پیدا ہوا تو پورا مدینہ اپنے بچوں کو لے کر دربار میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ اے وقت کے بادشاہ، اے حاکم، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم بیوہ ہو جائیں گی، تو کیا چاہتی ہو؟ کہا جو زلزلہ آیا ہوا اس کو روکیے. تو جواب یہ ملا کہ اس زمین اور آسمان کے اوپر ہماری حکومت نہیں ہے. نہیں توجہ فرما رہے عزیزان محترم، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا ہماری حکومت زمین اور آسمان پر نہیں ہے. کہا نبی نے تو یہ کہا ہے کہ میرے بعد آنے والا وہ ہوگا. عزیزوں جو ایک کلمات کہنا تھے، کہا پھر کہاں جائیں؟ تو عجب نہیں عجب نہیں عجب نہیں کہ فارس کا بوڑھا سلمان فارسی نے کہا ہو کہ اگر ایسا دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں نہیں، کہا جنت البقیع میں چلے جاؤ، کائنات کا مولا وہاں ہے. پورا اہل مدینہ جنت البقیع کی طرف بڑھا، اور بڑھتے بڑھتے جب اس مقام تک پہنچے، کیونکہ رسول کے بعد مولا متقیان کا جنت البقیع روز جانا اور قبر رسول پہ فریاد، اللہ اکبر شہزادی کا بابا کی قبر پہ رونا، تو ایک مرتبہ جب اہل مدینہ کو آتے ہوئے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کیا خیریت تو ہے؟ کہا مولا مدینے میں زلزلہ آ گیا. کہا یہاں تو نہیں آیا. نہیں توجہ فرما رہے عزیزوں، کہا یہاں تو نہیں آیا. اللہ اکبر، اتنا عرض کرنا تھا. ایک مرتبہ ابو طالب کے بیٹے نے کہا زلزلہ آ گیا. کہا کہ مولا ہماری حفاظت کیجئے، مولا آپ اپنے امامت کے کرشمے سے ہم کو بچائیے، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کہیں یتیم نہ ہو جائیں. ارباب کرم، مجھے نہیں معلوم جب کسی کے جوان بیٹے کو غصہ آتا ہے تو بزرگ قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کی پشت پر ہاتھ سے تھپک کر کہتے ہیں کہ بیٹا صبر کر، ہم ان سے بات کریں گے. تو بیٹے کا غصہ رک جاتا ہے. نہ جانے باپ کی ہتھیلی میں، بزرگ کی ہتھیلی میں ایسی کون سی خاصیت ہوتی ہے کہ جس سے جوان کے غصے کے اوپر قابو ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں، ایسا ہی کچھ ہمیں مدینے کی وادیوں میں نظر آیا. ابو طالب کے بیٹے نے اپنی آستین کو الٹا اور ایک گھٹنے کو زمین پر ٹیکا، اور ٹیکنے کے بعد ایک مرتبہ کہا اے تراب تجھے کیا ہو گیا؟ آئے ہائے ہائے ہائے، اے تراب تجھے کیا ہو گیا؟ ابو تراب تجھے سمجھا رہا ہے. پر میرے عزیزوں، اسی وقت میرے عزیزوں توجہ نہیں فرمائی آپ نے، میں جہاں تک آپ کو لانا چاہتا تھا، اسی وقت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یعنی یہ وہ وقت تھا کہ زمینیں اپنے خزانے اگل رہی تھی. ابو طالب کے بیٹے نے زمین کو تھپک کر کہا تراب تجھے کیا ہو گیا؟ ابو تراب تجھے سمجھا رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. عزیزان محترم، آپ نے غور فرمایا حکومت کس کی ہے؟ دوسروں کی. لیکن ان تمام معجزات کا مالک کون ہے؟ ابو طالب کا بیٹا. علم اگر تلاش کرنا ہے تو آئیے باب مدینۃ العلم پر، شجاعت لینا ہے تو آئیے باب مدینۃ العلم پر. آپ کو یہاں یہ نہیں کہ ہم نہیں جانتے، یہ سوال نہیں ہے. چاہے زمین کے بارے میں پوچھو، چاہے آسمان کے بارے میں پوچھو، کرو سوال. ایسے تھوڑا کہ بھائی یہ جملہ میرے عزیزوں بس حق تھا مولا متقیان کا، یہ حق تھا مولا متقیان کا کہ چاہے زمین کے بارے میں پوچھو، چاہے آسمان کے بارے میں. میرے عزیزوں، یہی ابو طالب کا بیٹا حفاظت دین کرتے رہے. اور اس کے بعد تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جب پورا شجرہ آپ سنا چکے کہ ہم سب کے سب نکاح سے پیدا ہوئے، تو یہ سلسلہ حسب اور نسب ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام تک پہنچا. پورا شجرہ نہیں پڑھ پاؤں گا میں، دیکھیں میرا تو وقت بھی ختم ہو گیا. میرے عزیزوں، میں آپ کو اپنی منزل تک لے کر آؤں. آپ امام حسن مجتبی کی بیٹی ہے، امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں. حسین نے اپنے بیٹے کا نام اپنے بابا کے نام پر علی رکھا. مولا حسن نے اپنی بیٹی کا نام
اپنی ماں کے نام پر فاطمہ رکھا، یعنی امام حسین کے بیٹے علی کا رشتہ امام حسن کی بیٹی فاطمہ سے ہوا، تو اس کائنات میں عالم وجود میں آپ کے اور ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام تشریف لائے۔ اب یہ کون ہے چوتھے امام؟ ان کے ننہیال کا رشتہ کیا تھا؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یردو جردو بن خسرو بن نوشاروان عادل۔ میں پوری باتیں کیسے عرض کروں میرے عزیزوں، وقت کی تنگی میرے دامنگیر ہے۔ میں آخری جملہ عرض کر کے یہ دینا چاہتا ہوں کہ نوشیروان عادل کا شجرہ ہوتے ہوتے یہ بارگاہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچا، اور جب یہاں تک پہنچا تو جناب شہر بانو کا عقد امام حسین علیہ السلام سے کیا۔ وہ دن بھی آ گیا کہ جب آپ کے بطن مبارک سے ہمارا اور آپ کا چوتھا امام زین العابدین تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کی جو خالائیں تھی، یعنی نوشیروان عادل کے جہاں سے جو شجرہ چلا، ان کی 3 بیٹیاں تھی، ایک تھی جناب شہر بانو، اور ایک خورشید بانو، ایک مہر بانو۔ یہ شجرہ حسب نسب ہے، اب میں پورا نہیں پڑھ سکتا، اگر میں اس کو آغاز ہی میں رکھ دیتا اور آپ تک پیغام پہنچاتا تو شاید ایک منزل تک پہنچ جاتا۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ حسب اور نسب جس طریقے سے آیا ہے نا چوتھے امام علیہ السلام تک، یہ شجاعت کی منزل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کون؟ امام چوتھے امام۔ اور ایک شجرہ میں آپ کی خدمت میں خاکے کے طور پر شہزادہ جناب علی اکبر علیہ السلام، پورا مکمل نہیں پڑھ پاؤں گا میں میرے عزیزوں، شہزادہ جناب علی اکبر یہ کون ہے؟ چوتھے امام کے بھائی ہیں، ہے نا؟ بڑے بھائی سید سجاد ہیں، چھوٹے بھائی آپ کے، یعنی ماں الگ ہے، آپ کی والدہ الگ ہے، آپ کی والدہ الگ ہے۔ چوتھے امام کی ماں شہر بانو ہے نا؟ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام لیلہ ہے۔ لیکن جب ہم نے کربلا کے میدان میں دیکھا، کربلا کے میدان میں جب آپ نے اس میدان کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد دونوں کے کلمات یہ تھے کہ اس لشکر کے مد مقابل ہمارے پورے لشکر کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے ہائے، پورے لشکر کی ضرورت نہیں ہے، کہ ایک طرف سے میں حملہ کروں گا، ایک طرف سے آپ حملہ کیجئے گا، بچے گا قلب لشکر کو چچا عباس دیکھ لیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، ارے صلوات تو پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ توجہ ہے زان محترم، کہ بس ہم کافی ہیں۔ تو یہ تھی کربلا کی شجاعت، کربلا کی بہادری۔ اب میں اگر پورے شجرے کو پڑھتا جناب علی اکبر کے اور چوتھے امام کے اور جناب عباس علیہ السلام کل میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن اراکین کمیٹی کی طرف سے یہ حکم ہے کہ 5 بجے تک آپ کو مجلس کو ختم کر دینا ہے۔ میرے عزیزوں، بس میں آخری جملہ یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی یہ جملے اور یہ کلمات، اکثر کہا جاتا ہے کہ چوتھے امام بیمار تھے، نہیں، صرف ایک شب کے بیمار کو سید سجاد کہتے ہیں، ایک شب۔ یہ مصلحت پروردگار تھی، کیونکہ سید سجاد کا سفر بڑا طویل ہے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، پھر آپ کو پلٹ کر کربلا آنا ہے، کربلا ہوتے ہوئے پھر آپ کو مدینہ جانا ہے۔ مصلحت پروردگار تھی میرے عزیزو۔ امام ایک شب کے بیمار، غش، اور یہ کیفیت بھی عجیب تھی۔ جلال کا عالم کیسے کروں اس مختصر سے وقت میں میرے عزیزو۔ جناب عباس کی شجاعت سے تو آپ واقف ہی ہیں کہ فوجوں کو نظروں پہ روکے ہوئے تھے، فوجوں کو چیرتے ہوئے آپ فرات تک پہنچے، فرات سے مشک سکینہ کو بھرا، پانی کو لے کے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے، بازو کٹنے کے بعد بھی خون نہیں بہا۔ اس وقت آپ کی ہمت نے دم توڑا ہے کہ جب مشک سکینہ سے پانی بہ گیا ہے۔ ارباب کرم، یہ تھی شجاعت، بڑھتے چلے جا رہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی جوانی، نوجوان 18 سال کے کڑیل جوان جناب علی اکبر۔ عزیزو، عجب تاریخ ہے۔ اگر جناب عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی تو کربلا کا نقشہ الگ ہوتا، لیکن صرف اور صرف پانی لانے کی اجازت مولا عباس علیہ السلام کو سرکار وفا کو ملی۔
جناب عباس ہے اور ایک امام کی دعا شہزادی سکینہ ہے. دونوں کا بہت گہرا رشتہ ہے ارباب اعزاز. آپ بالکل آمادہ ہے رونے کے لیے. عزیزو، شہزادی سکینہ کی کیفیت میں آپ کے سامنے کیسے بیان کروں. شمر نے جو آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، یتیموں کے ساتھ یہ نہیں کیا جاتا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے. ارباب اعزاز، اس ملعون نے آپ کو بالوں سے پکڑا. اب میں کیسے کہوں، مجھے موت کیوں نہ آ گئی یہ جملہ کہتے ہوئے ارباب اعزاز. شہزادی کہتی ہے کہ پھوپھی اماں، آپ نے یہ دیکھا، میرے ذرا رخساروں کو تو دیکھیے، میرے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں. اللہ اکبر. جب یہ قافلہ مقتل کی طرف سے گزارا گیا ارباب اعزاز، اب تک آپ جناب زینب کے اونٹ پر تھی، لیکن جب آپ نے شہزادی نے فریاد شروع کی، گریہ شروع کیا، دل خراش بین تھے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ سکینہ بنت الحسین ہے. تو اس ملعون نے اونٹ سے اتار کر ایک اونٹ کی ننگی پشت پر رسی سے جکڑ دیا. جزاک اللہ ارباب، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. دعا مانگ لیجئے گا ارباب اعزاز، یہ اس شہزادی کے مصائب ہیں. ہاں، تاریخ یہ کہتی ہے. اب وہ کیفیت میں بیان کروں، وہ نفسیاتی جملے میں کہوں؟ نہیں میرے عزیزو، اتنا سن لیجئے کہ اونٹوں کو آپ نے دیکھا ہے. اونٹوں کی پشت کیسی ہوتی ہے؟ خالی ہڈیاں ہوتی ہے. کہاں 3.5 برس کی یہ بچی، کہاں اونٹ کی ننگی پشت، اور اس پہ شہزادی. اور ایسے بھی نہیں بٹھایا گیا ارباب اعزاز، راوی کہتا ہے کہ اونٹ کی ننگی پشت پر رسی سے جکڑ دیا گیا تھا. اللہ اکبر. اونٹ کی ننگی پشت ہے اور سکینہ بنت الحسین ہے. اور بابا تصور کیجئے گا، راوی یہ کہتا ہے کہ جب آپ اونٹ سے گری ہے تو اونٹ کی پشت خون سے رنگین ہو گئی تھی. جزاکم ربکم خیر الجزا. اونٹ کی پشت رنگین تھی کیونکہ جب اونٹ تیز چلتا تھا تو سینہ اونٹ کی ہڈیوں سے رگڑ کھاتا تھا. ارباب اعزاز، اس کیفیت میں یہ قافلہ اسیروں کا 11 محرم کو کربلا سے چلا. ایک وہ منزل آتی ہے کہ جب سکینہ بنت الحسین اونٹ کی پشت سے گری ہے تو جس نو کے نیزہ پہ سر حسین تھا وہ نیزہ زمین میں نصب ہو گیا. جب وہ نیزہ زمین میں نصب ہوا تو ملعون تازیانہ لے کر آپ کے چوتھے امام کے قریب آیا کہ بتا تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. ارباب اعزاز، سر حسین سے آواز آتی ہے، سجاد اس سے کہہ دے اس قافلے سے میری بچی سکینہ بچھڑ گئی ہے. ارباب اعزاز، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا. یہ شام نہیں ہے، یہ کوفہ نہیں ہے، یہ قید خانہ نہیں ہے. بڑے آزادی کے ساتھ آپ حسین کی عزادار بن کے آئے. جزاکم ربکم خیر الجزا. ارباب اعزاز، شہزادی زینب تلاش کرتے ہوئے نکلی اور نکلنے کے بعد ایک مقام پہ پہنچی تو کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی ہے جو اپنے رومال سے خون اور آنسوؤں کو صاف کر رہی ہے. پوچھا بی بی آپ کون ہے جو عالم غربت میں اس بچی پر آپ نے اتنا رحم کھایا؟ تو ایک مرتبہ جب نہیں میرا دل کہتا ہے کہ بی بی نے کہا ہو ارے بیٹی زینب نہیں پہچانا، میں تیری دکھیاری ماں. شہزادی نے عرض کیا ہوگا کہ اماں
اس وقت کہاں تھی جب عباس بھائی کے بازو قلم ہو رہے تھے؟ آپ اس وقت کہاں تھی جب اکبر کے سینے میں برچھی لگی؟ آپ اس وقت کہاں تھی جب اصغر کا گلا چھیدا گیا؟ ارباب ازا یہ قافلہ بڑھنے کے بعد قید خانہ شام میں پہنچا۔ جب قید خانہ شام میں یہ قافلہ پہنچا ہے ارباب ازا، تو ایک مرتبہ وہ جب آپ زیارتوں کو جاتے دیکھتے ہیں کہ وہ مقام ہے کہ جہاں اسیر بیویاں کھڑی ہوئی تھی، تو تخت پر یزید بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کیفیت میں کیوں بیان کروں ارباب ازا؟ تو ایک مرتبہ یہ بچی کبھی اپنے دائنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے، کبھی اپنے بائیں پیر پر۔ تو ایک مرتبہ ملعون نے پوچھا کہ یہ کون بچی ہے کہ جس کا ایک ہاتھ چہرے پہ رکھا ہے اور ایک ہاتھ گردن پہ رکھا ہے؟ ارباب ازا سن رہے ہیں آپ اتنے آسانی کے ساتھ؟ تو ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ایک بار شہزادی سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ چہرے پہ کیوں ہے، ایک ہاتھ گردن پہ کیوں ہے؟ کہا میرے بال چھوٹے ہیں، میری پھوپھیوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے، میرے بال چھوٹے ہونے کی سبب سے میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا پردہ کیا۔ کہا گردن پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کہا گردن پہ ہاتھ اس لیے ہے کہ ایک رسی ہے 12 گلے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، کہ ایک رسن 12 گلے ہیں۔ ارباب ازا کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا باپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کہا اس میں کیا شک ہے؟ ارباب ازا سن سکیں گے جملوں کو، صاحب اولاد ہیں آپ۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے تخت کے نیچے سے تشت نکالا، تشت کے اوپر سے کپڑا ہٹایا۔ عجب نہیں کہ یتیم بچی کی نظر باپ کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی۔ کہا کہ ہم تو تب جانے جب تم اپنے بابا کو بلا لو۔ ارباب ازا دامن بھی تو سلامت نہیں تھا، جلا ہوا دامن۔ اس بچی نے پھیلا کے کہا اے بابا میری محبت کا امتحان ہے۔ ادھر سر حسین جلا، سکینہ نے مرک کے کہا ہوگا بابا آپ کی شہادت کے بعد میرے رخساروں پر۔ سن لیا ارباب ازا؟ مجھے نہیں معلوم، آپ میر انیس کا مرثیہ جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ روایت ملے گی جس کو میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ روئیے گا بہت۔ ارباب ازا تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ دربار میں اعلان ہوا۔ کیا اعلان ہوا؟ کہ یزید کی بیٹی دربار میں آ رہی ہے، پردے کا اہتمام کیا جائے۔ یزید کی زوجہ کا نام ہند ہے، یزید کی بیٹی کا نام رملہ ہے۔ ارباب ازا یہ اعلان ہونا تھا کہ پردے کا اہتمام ہونے لگا، تو شہزادی سکینہ اپنی پھوپھی کا دامن پکڑ کے کہتی پھوپھی اماں یہ کس کے پردے کا اہتمام ہو رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ کس کے پردے کا اہتمام ہے؟ کہا دربار میں یزید کی بیٹی آنے والی ہے، اس کے لیے پردے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو شہزادی کہتی ہے پردہ ہمارے گھر میں پلا ہے، ہم بے مقنع و چادر دربار میں کھڑے ہیں، تماشائیوں کا مجمع۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بہت روئیں گے، زیادہ رہو۔ آخری فطرے مسائل اور مجلس تمام کر رہا ہوں۔ رملہ دربار میں آئی، دربار میں آنا تھا۔ ایک مرتبہ دربار میں جیسے ہی داخلہ ہوا رملہ کا تو پہلو میں بیٹھی اپنے باپ کے۔ ارباب ازا پہلو میں بیٹھنا تھا۔ ارباب ازا ایک مرتبہ جیسا ہی پہلو ہے یزید میں آ کر رملہ بیٹھی۔ ایک مرتبہ رملہ کہتی ہے کہ بابا یہ کس کے سر ہے؟ کہا یہ ان کے سر ہیں کہ جو باغی تھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ارباب ازا ذرا سطح ذہنی کو بلند کیجئے گا، اپنے تصورات کو لے جائیے گا، محسوس کیجئے گا۔ مسائب پڑھنے کا نام نہیں ہوتا، محسوس کرنے کا نام ہوتا ہے۔ اب سنیے گا ارباب ازا اس روایت کی کیفیت کو سنیے۔ ایک مرتبہ رملہ کہتی ہے بابا مجھے اتنا بتا دے کہ آپ کی پیشانی پہ نماز کا نشان نہیں ہے اس سر سے۔ تصور کیجئے گا ارباب ازا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ یزید کی بیٹی نے سرہائے شہداء پہ نظر کرنا شروع کی۔ تعارف ہوا یہ کس کا اثر ہے؟ یہ قاسم کا سر ہے، یہ عباس کا سر ہے، یہ اون محمد کا سر ہے۔ ارباب ازا رملہ کی نظر ایک مرتبہ چھوٹے سے سر پہ پڑی،
چھوٹے سے سر پہ رملہ کی نظر کا ٹھہرنا تھا، اپنے بابا کے بازو پہ پہلو پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے، زانو پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے، بابا مجھے اتنا بتا دے اس کی ماں زندہ ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ ارباب اعضاء، یہی رونے کا حق ہے، ایسے ہی رویا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے ارباب اعضاء۔ اس کی ماں زندہ جب نہیں کہ شہزادی رباب نے کہا ہو کہ اس کی اجڑی ہوئی زندہ ہے۔ ارباب اعضاء ایک مرتبہ رملہ کہتے ہیں، بابا میں نے زندگی میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا، میرا ایک سوال ہے، کیا پورا کریں گے؟ کہا بیٹی کیا سوال ہے؟ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ چاند سا سر چاہیے۔ ارباب اعضاء سر علی اصغر کو اتارا گیا، سر علی اصغر کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ یزید کی بیٹی رملہ نے اپنے ابا کے دامن میں لیا، کہا بابا میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ ایک مرتبہ یہ گھر کی طرف چلی تو ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے، کہتی پھوپھی اماں میرا بھیا بہت چھوٹا ہے، دشمن کا دشمن کا گھر، میں سے اپنے بھائی کو اکیلا نہ چھوڑوں گی۔ تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اور شہزادی سکینہ نے رخصتی لی، آگے آگے رملہ، پیچھے پیچھے شہزادی سکینہ۔ ایک مقام پہ پہنچی، رملہ نے جا کے دق الباب کیا، دروازہ ہند نے کھولا، کہا اماں ذرا وہ جھولا نکالیے۔ کیا سن رہے ہیں ارباب اعضاء؟ ہند کا جواب سنیے گا، یہ ہند کون ہے؟ یہ ہند وہ ہے کہ جس نے شہزادی زینب سے قرآن پڑھا ہے، ہائے ہائے، اور کہا تھا کہ شہزادی میرے گھر مہمان بن کے آئیے گا، تو بی بی نے کہا تھا جب آؤں گی تو پہچان نہ سکیں گے۔ ارباب اعضاء وہ وقت آ گیا، دروازہ کھولا تو ہند کہتی ہے بیٹی یہ جھولا میں نے کسی اور کے لیے نہیں بنایا۔ جزاک اللہ ارباب اعضاء، یہ جھولا میں نے کسی اور کے لیے نہیں بنایا، میرا آقا میرے گھر مہمان آیا۔ اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا کہ شہزادی کی رونے کی آواز دروازے سے بلند ہوئی، رونے کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ ہند دروازے پر آئی، کیا دیکھا کہ ایک معصوم سی بچی ہے جس کے کانوں کی لوئے پھٹی ہوئی ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں ارباب اعضاء؟ ایک مرتبہ جب ہند قریب آئی، آنے کے بعد کہتی ہے بچی مجھے اتنا بتا دے کہ تم رہنے والی کہاں کی ہو؟ ارباب اعضاء مجھ سے مصائب نہیں پڑھے جا رہے، جس انداز میں مصائب پڑھ پاتا ہوں، ہاں بس سن لیجئے گا، رونا کافی ہے، گریہ کرانا مقصود ہے، شہزادی قبول فرما لیں۔ ارباب اعضاء جیسے ہی ایک مرتبہ ہند نے پوچھا، کیا پوچھا کہ مجھے اتنا بتا دے کہ تم رہنے والی کہاں کی ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا قبیلہ کیا ہے، تو شہزادی کہتی ہے کہ جب بھی میں نے اپنا نام، اپنا محلہ، اپنا قبیلہ بتایا، ظالم نے میری پشت پر تازیانے لگائے ہیں، رخساروں پر تناچ ہے۔ جزاک اللہ ارباب اعضاء۔ آخری فقرہ مجلس تمام ہے ارباب اعضاء۔ ارباب اعضاء جیسے یہ منزل قریب آئی تو ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ جب تم پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھو، تو ہند کہتی ہے میں ضمانت لیتی ہوں اب تمہیں کوئی ہاتھ نہ لگائے گا۔ ارباب اعضاء شہزادی کہتی ہے کہ میں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کہا مدینے میں کس محلے سے؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ کہا محلہ بنی ہاشم، کیا میرے آقا کو جانتی ہو؟ کیا سن رہے ارباب اعضاء؟ کیا میرے آقا کو جانتی ہو؟ کہا کون تمہارے آقا؟ کہا میرے آقا کے حسین کہتے ہیں۔ ارباب اعضاء سوال کس سے ہے؟ حسین کی بیٹی سکینہ سے سوال ہے، کیا تم میرے آقا حسین کو جانتی ہو؟ تو شہزادی رو کے کہتی ہے جیسا میں جانتی ہوں شاید کوئی جانتا ہو۔ ہند کا دوسرا سوال یہ تھا
کہ بتاؤ اگر تم جانتی ہو تو حسین کے بیٹوں کے نام بتاؤ. کہ حسین کے بیٹے کو سجاد کہتے، ایک بیٹے کو علی اکبر کہتے، ایک بیٹے کا نام علی اصغر ہے. کا بیٹیوں کے نام، کا ایک کا نام فاطمہ کبریٰ ہے، ایک کا نام فاطمہ صغریٰ ہے، اور ایک کا نام سکینہ ہے. کہا کہ سکینہ کتنی بڑی ہو گئی، اصغر کتنے بڑے ہو گئے. سکینہ رو کے کہتی ہے کہ اصغر تمہارے گھر میں ہے، سکینہ دروازہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ارباب اعظم، ہند نے اپنے پیروں سے جوتیوں کو نکالا، سر سے چادر کو اتارا. ہائے میرے آقا زادیوں پہ یہ وقت آ گیا. اے ارباب اعظم، یہی وہ سکینہ ہے کہ جس کا مشکیزہ علم عباس سے متصل ہے. ارے جب علم عباس نکلتا ہے، اس علم کے ساتھ مشک سکینہ ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ ایک علی کی دعا ہے، ایک حسین کی دعا ہے. سکینہ کے رخساروں پر تماچے، عباس کے بازو قلم ہو گئے. ارے زینب کہتی ہے کہ عباس تیرے بازو قلم نہیں ہوئے، بلکہ تیری بہن زینب کی چادر اتار لی گئی. سیعلمون ظلموا ایام انقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما. میرے معبود ہم سب کو عزاداری امام حسین کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ جملہ مومنین و مومنات کو حج و زیارات سے مشرف فرما. جو بے روزگار ہیں برسر روزگار فرما. منتقم خون حسین امام زمان عجل اللہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.